میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. جی جی الحمدللہ. ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے, اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں, میں نام نہیں لے رہا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط. میری کوئی شرط نہیں ہے, صرف ایک شرط کہ جس مکتبہ فکر کا وہ مفتی ہے نا, ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر کا. ان سے لکھوا کے لے آئیں. نہیں ویڈیو میں لکھوا, ویڈیو لکھ کے دے دیں. وہ سرکار لکھ کے کیوں, لکھ کے میں لے دیتا ہوں ان کی طرف سے, ایڈوم میں بنا دیتا ہوں. ابھی آپ کو مفتی منیب صاحب کا اپنے حق میں چاہیے, میں بھی بنا دیتا ہوں. لکھ کے نہیں لکھ نہیں, انگوٹھا لگوا لیں سرکار. آپ مجھے اب اس کے اوپر میم بنا کے اور سرکار ایک منٹ رک جائے, میم بنے گے انجینئر ڈر گیا. اور میم بنانے والے آپ کے نہیں ہیں, آپ کا سارا میڈیا مل کے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے. چھوڑ جائے وہ میری بات. ڈر گیا سرکار, یہ میم بنانے والے کوئی بھی نہیں بنائے گا, میم صاحب کی بنے گی. وہ اتنا میں نے مٹیریل دے دیا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ میں نے دے دیا ہے. 295C کی بھی آپ کی بنے گی, آپ دیکھیں ہوتا کیا. ہاں تو بات یہ ہے, یہ میں ازراہ تفنن بات کروں. آپ اس طرح میم والی جو بات آپ دیکھیں تفنن دیکھیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تختی پہ مجھے لکھ کے دے دیں. بھائی یہ دور ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ جائیں, صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف سے مجھے بات پوری ہونے دینا. ریحان بھائی لگتا ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی آپ کو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار. یہ 2 جملے آپ نے بولے ہیں, اور یہ وہ جملے ہیں جو خود ایگری کرتے ہیں یہ لوگ. مفتی طارق مسعود صاحب, ان کے فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں ایسے بڑی بات کرتا ہوں, دنیا کے کسی دیوبندی مفتی کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بنا دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ریحان بھائی اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا, تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو, کہ یار ادھر مکو گول کریے, کیونکہ 295C دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے, اے بڑا طریقہ ہے مانڈو لانے دا لکھ بنا دو. نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا, یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295C لگانے. اوہ چھوڑ دینا, فرقے کا تو ہے نا ان کے. یہ ذرا ویڈیو میں کہیں کہ مفتی صاحب ایک چھوٹا کلپ بنا دیں, مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں. میں نے آپ کو سنا, آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو. اچھا میں مفتی صاحب میری بات سن لینا, ریحان بھائی کی ذرا بات سن لیں, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. اچھا بات آپ کی یہ ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ پہلے تو صحت عطا فرمائے. ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا, دوبارہ سے بیٹھ کے للکار رہے ہیں ریاست کو, وہ آئے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں, چھوٹی سی ویڈیو, کلپ نہیں ہے, کلپ بھی نہیں چاہیے, کلپ نہیں چاہیے, چند سیکنڈ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کلپس کی زبان سمجھ, پھر وہ کہیں گے آپ یہی سرکار دنیا میں ایسے یہ بھی پرابلم ہے. نہ اے جنریٹڈ ہے وہ سرکار, وہ اپنے وہ کہیں گے فورینسک کرائیں. کچھ بھی نہیں میں کہوں گا, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کا جو چینل ہے نا, اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو ان کے مفتی کی, ٹھیک ہے, پوری دنیا دیکھ لے گی. جب اس کی ویورشپ جائے گی 1 ملین میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو میں آن کر لیا. اس کے بعد وہ اسے اے آئی کے جو مرضی کے, وہ میری ذمہ داری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ 1 ملین تک جانا بھی شرط ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوراً چلی جائے گی. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. آپ کی فوٹو لگائیں گے تو بالکل جائے گی فوٹو آپ کی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اگر مفتی منیب صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب میری تصویر لگا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ہم نے اپنی خواہش کے اوپر آپ کو سامنے بٹھانے کی خاطر آپ کی ایک چھوٹی سی جو انٹلیکچوئل شرط ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری زبان اتنی چرب نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, تو ہم اپنی طرف سے ایک چرب زبان والا فلاں مفتی لانچ کرنے لگے ہیں جو ہمارے فرقے کا ریپرزینٹیٹو ہوگا, اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار ہوگی, اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا کھلاڑی پرفارم کرے گا. تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے, ڈبل وکٹ کھیلنے, T20 کھیلنا ہے, T20 کھیلنے, T10 کھیلنا ہے, T10, ٹیسٹ کھیلنا ہے, ٹیسٹ کھیل لیں گے. اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, جب کبھی تیار ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. آپ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں جو کچھ بریلویوں اور اہل تشیع اور اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور بریلوی کہیں گے کہ انجینئر جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ سارے مفتی میں آپ کو بتاؤں اندر سے میرے ساتھ ہیں. یہ تو بات کی بات ہے, سارے میرے نہ رلے ہیں. مناظرے کا فیصلہ ہوئے گا نا سر, جو بھی ہو. چلیے فیصلہ مناظرے فیصلہ ہو چکا ہے. یہ 295C کا کیس تھا نا, کتنا بڑا کیس تھا, کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں کوئی فتویٰ دیا میرے خلاف؟ ہوں تو اسی گل ہاتھ سے نہ پاؤ نا, مناظرہ کا جو شرائط ہے وہ آپ نے رکھ دی. وہ شرائط نہیں رکھی, یہ طے ہو گیا کہ ایک بات رکھی ہے, ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے, ویڈیو پیغام پہنچنا. اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں. کیوں بھاگوں؟ مطلب ان کا یہ الزام ہوتا ہے نا. ٹاپک بھی طے کر لینا, ٹاپک بھی طے کر, ٹاپک عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت, بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا. اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات, یہ ہمارا مین ان سے اختلاف.
ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ جناح کیپ کیوں پہنتے ہیں اور پگڑی کیوں نہیں باندھتے. ان کی مرضی، ننگے سر نماز پڑھیں. ہمارا اختلاف جو ہے ان کے بزرگوں کے بنیادی عقائد کے ساتھ، جو علماء دیوبند کے المحنت میں عقائد ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ احکام شریعت میں کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے باقی فرقوں کو، جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے اور یہ مناظرے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب اور یہ چلانا پھر آپ نے لائیو ہے، ریکارڈڈ نہیں ہوگا، لائیو ہوگا مناظرہ، لائیو ہوگا. جو آپ اچھا آپ کب آئیں گے؟ آپ کی شاید میں تو یقین مارے اس وقت خوشی سے چھت کے ساتھ لگ رہا ہوں. میں تو کب ہوگا؟ میں تو ہوں گا. کب ہوگا؟ یہ تو میں نے تو قبول کر لی نا. جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر مناظرہ ہو جائے گا. اور یہ بنیادی چیز ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. بالکل صحیح. یہ آپ مجھے، میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، پاکستان کے آرمی چیف اگر کسی دوسرے ملک کا وزٹ کریں گے تو وہاں کا لانس لائک ان کو وہاں پہ ریسیو کرے گا اور اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے. نہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں، لیکن آپ کی آڈینس کے لیے دوبارہ کرو. وہ وہاں کے آرمی چیف سے بات کریں گے، خواہ وہ لیبیا کا آرمی چیف ہو، خواہ وہ ایران کا ہو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اٹامک ملک کا آرمی چیف ایک نان اٹامک ملک کے آرمی چیف کو نہیں ملے گا، اس کا لیول نہیں، وہ لیول برابر ہی سمجھا جاتا ہے دنیا میں. کیوں؟ دونوں اپنے اپنے ملک کے آرمی چیف ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا اسکول آف تھاٹ لانچ کیا، حالانکہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو چندے دے دو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، تو اس پھر دعوت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں نا. اصولت تو میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے. آرمی چیف آپ ہیں سرکار، پرائم منسٹر، میں ڈیموکریٹک بندہ ہوں، پرائم منسٹر آرمی چیف کی بات. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ دوسری طرف جملہ پورا ہونے دیں. دوسری طرف بھی اصولاً میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب بیٹھیں، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. یہ میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے، آپ کے چینل کی ویورشپ کے لیے ایک سٹیپ نیچے آ گیا ہوں کہ چلے یار خود نہیں کر سکتے تو ان کی خواہش پہ اور ریحان بھائی کی خواہش پہ، میری تو خواہش نہیں ہے، میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. جتنی بار میں نے کہا ان کے جواب میں کہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے کبھی کسی مفتی کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ سچا تمہارے سامنے بیٹھ تو میں جواب دیتا ہوں. تو میں آپ کی معصومانہ خواہش پہ اور ان فرقوں کے بڑوں کی معصومانہ خواہش پہ میں ایک سٹیپ نیچے آ رہا ہوں، ورنہ میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مفتی بیٹھیں گے کس دن کام آنے ہیں. اتنے عرصے سے یہ 80 90 سال کے جو مفتی ہیں، جو اتنی محنت سے، آپ دیکھیں امریکہ میں جج ریٹائر نہیں ہوتا، 80 90 سال کا بھی ہو جائے، اتنی محنت سے بندہ آپ نے تیار کیا ہے نا. اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے ماشاءاللہ جیسے آپ ایکٹیو ہیں. اللہ کے بندو، یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے، یہ رک جائیں، 22 دسمبر 2025 کو، آج ہے 28 دسمبر 2025، یہ سارے بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر اور کس طرح گرج رہے ہیں ریاست کے اوپر. ٹھیک ہے، کے اوپر گرج رہے، ظاہر ہے وہ ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا مدارس والا، مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے. تو آپ کہہ رہے نہیں ان کی زبان نہیں چلتی ہے؟ بالکل چلتی ہے. آپ جتنی تو ظاہر ہے اس عمر میں نہیں چلتی نا جتنی آپ کی چلتی ہے. آپ علماء کی توہین کر رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری زبان چلنے میں ان علماء سے جو اتنے عرصے سے قال اللہ اور قال رسول کہہ رہے ہیں، ضعیف العمری بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر. میں تو اس کا بینیفٹ شکر ہے، میں نے کہا آپ ضعیف الاعتقادی کہنے لگے. ضعیف العمری ابھی آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا. نہیں میرے تو بڑے ہیں. میں نے تو کہا کہ اگر اکیڈمی کبھی آئے تو میں زمین پہ بیٹھوں گا، یہاں ان کو بٹھاؤں گا اپنی کرسی پہ. میں دلی رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے کانفیڈنس تھا کہ کبھی یہ دو مفتی میرے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے، نہ تقی عثمانی صاحب دیں گے اور نہ مفتی منیب صاحب، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ناحق ہو رہا ہے. لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا میں تو نظراتی کونسل کا حصہ ہی نہیں ہوں، جا کے ان سے پوچھے جنہوں نے فتویٰ دیا. تو ان کا احترام اور عقیدت بڑھنی گئی آپ کے ذہن پہلے ہی بہت زیادہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، میں نان دیوبندی واحد بندہ تھا پلانٹ ارتھ پہ جس نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ طالبان کی طرف منسوخ کیا جا رہا تھا، ٹی ٹی پی کی طرف، کہ انہوں نے حملہ کروایا. تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی تھی، درجنوں میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ 295C کے کیس کے بعد میں تعریف کر رہا ہوں، میں ہمیشہ سے کرتا ہوں، ساروں کی کرتا ہوں. علی بھائی جو 103 روز آپ جیل میں رہے ہیں، کون سی کتابیں پڑھی آپ نے؟ قرآن پاک میں نے زیادہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس پہ میں نے زیادہ وقت گزارا. تفسیر القرآن، جی تفسیر 6 جلدوں کے اوپر، مولانا مودودی رحمہ اللہ مودودی صاحب. ہاں جی الحمدللہ. اردو زبان میں کیا دنیا میں اس طرح کی کوئی تفسیر نہیں ہے کسی بھی زبان میں جس لیول پہ انہوں نے لوگوں کے وسوسے سیٹل کیے ہیں مولانا مودودی نے. کوئی ایک ٹیک اوے جیل میں رہ کے، ظاہر ہے وہ معمولات نہیں ہوتے نا، وہ مصروفیت نہیں ہوتی، دنیا داری نہیں ہوتی، آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا تھاٹ تھی جو آپ کے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ اگر مجھے باہر جانے کا موقع مل گیا، یعنی اگر کوئی ایک چیز نہ ہوئی. ہاں جی میں آپ کو ایک چیز جو میرے ذہن میں بار بار آئی کہ میں باہر جا کے بتاؤں گا اور آپ کے کیمرے کی وساطت سے باقی لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ جیل کی زندگی میں جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں نا، اس وقت جو آپ کو اپنی قبر یاد آتی ہے نا، کہ یہ ریالٹی کیا ہے کہ ایک شخص اکیلا قبر میں کیسے وقت گزارے گا. حالانکہ یہ تو قبر بھی نہیں ہے، باہر ہے اور اکیلا ہے، اور کوئی اس کے اوپر عذاب بھی مسلط نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پابند سلاسل ہے، کھانا بھی اس کو ٹائم پہ مل رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی، اس کے پاس اخبار بھی اویلیبل ہے، اس کے پاس ٹی وی کی سہولت بھی موجود ہے، یہ آفیشل ہے، ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے،
قبر سے تو آپ اپنی فیملی سے فون پہ بات بھی نہیں کر سکتے. اکیلا بندہ قبر میں کیسے وقت گزارے گا؟ اور خدا نخواستہ اگر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو اس کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا, وہاں اس کی کوئی داد رسی بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ تھاٹ مجھے وہاں اس کھڈے پہ لیٹ کے, یہ ٹرم ہے جیل کی, جو ایلیویٹڈ پورشن ہوتا ہے وہ ایلیویٹڈ ہے, یعنی زمین سے 5 انچ اونچا ہوتا ہے, جسٹ لائک میٹرس کے. لیکن وہ میٹرس نہیں ہوتا بلکہ سیمنٹ کا بنا ہوا میٹرس ہے جس پہ آپ نے اپنی دری بچھا کے اس پہ لیٹنا ہے. کتنی ڈائمینشن ہوتی ہے اس کی؟ وہ آلموسٹ کوئی 7 فٹ بائی 3.5 فٹ ہوتا ہے, وہی جو آلموسٹ ایک میٹرس کا سائز ہے. 6.5 ایک شخص کے لیے ہوتا ہے, ایک شخص کے لیے ہوتا ہے اگر وہ شخص کوئی بڑا آدمی ہو, ورنہ اس 10 بائی 12 کے کمرے میں 9 بندے ہوتے ہیں جو کروٹ بھی نہیں لے سکتے. 10 بائی 12 کے کمرے میں 9 بندے, اور اس میں ایک ٹوائلٹ بھی ہے جس کی دیوار صرف 2 فٹ ہوتی ہے. جب بیٹھتے ہوئے لوگ اس بندے کو دیکھ بھی لیتے ہیں جب تک کہ وہ زمین کے قریب نہ ہو جائے. 4 فٹ بائی 4 فٹ کا ایک ٹوائلٹ بھی اسی میں ہوتا ہے. آپ 9 بندوں والے سیل میں تھے یا ایک والے میں تھے؟ نہیں, میں 9 والے میں اکیلا تھا. اچھا, 9 میں اکیلے. اس کی وجہ ہے کہ B کلاس آتھرائز ہے نا میرے لیے, 19 گریڈ سے میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, اور ویسے بھی سیکورٹی کی وجہ سے مجھے انہوں نے. آپ کو بیٹر کیٹیگری ملی؟ نہیں, وہی تھی, ڈیتھ سیل تو وہی ہوتا ہے. یہ سارے پولیٹیشین اسی میں ہوتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی اسی میں تھے, سیاستدانوں والی مریم نواز بھی اس میں. ہاں, وہی موت کی چکی ہوتی ہے. یہ لوگ آگے بات بتاتے ہیں, موت کی چکی سب کو وہی ملتی ہے. بیرکوں میں تو نہیں رکھا جاتا ہے ان کو, اس میں تو 100-150 بندہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو سب یہ موت کی چکیوں میں ہی ہوتے ہیں. اور آپ اس میں اکیلے تھے؟ جی, میں اکیلا تھا. کوئی ایکسرسائز مشین بھی ملی ہوئی تھی آپ کو؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ 3 چکیاں جو ہے نا وہ اکٹھی تھی, اور تینوں میں بائی چانس ایک ہی تھے. ایک پروفیسر تھے, ان کو 8.5 سال ہوئے تھے. ایک میں کرسچن بشپ تھے, ان کو 13.5 سال ہوئے تھے. تو ان کے سٹیٹس کی وجہ سے ان کو بھی ایک چکی ملی ہوئی تھی. اور ان کے سامنے جو پورشن تھا آلموسٹ کوئی 15-20 فٹ چوڑا اور 50 فٹ لمبائی کا, وہ ہمارا کمبائن ہوتا تھا. اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے جیل کی صلاحیت. کوئی شیڈ لابی تھی یعنی؟ وہ ہاں, لابی شیڈ ہے. اس میں صبح فجر کے بعد آپ کو کھول دیا جاتا ہے, اور مغرب سے پہلے آپ کو, جس طرح آپ مرغیوں کو بند کر دیتے ہیں دڑبوں میں, تو وہ واپس سے اس کا لاک ہو جاتا ہے اور چابیاں جا کے آفس میں جمع ہو جاتی ہیں. اور دن کے وقت آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں. تو ہم تو گھنٹوں وہاں واک کرتے تھے. ٹوائلٹ سب کے سیپریٹ تھے اس میں؟ جی ظاہر ہے, وہ ہر چکی کا اپنا علاقہ ہوتا ہے. اور سب میں ٹیلی ویژن کی ایکسس تھی؟ ٹیلی ویژن کی ایکسس سب میں ہوتی ہے جب کوئی لگوا لے. تو مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا کہ جو بشپ صاحب تھے ان کے اس چکی میں لگا ہوا تھا, تو میں وہاں پہ ٹی وی دیکھ لیتا تھا. تو وہاں ہمسایوں کے حقوق کا خیال بھی رکھا جا رہا تھا؟ ہاں, ہمسایوں کا حقوق کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا. آپ کے ہمسائے بشپ صاحب تھے؟ ہاں جی. تو آپ ان کے یہاں جا کے؟ ہاں جی, ہم کھانا بھی اکٹھا کھاتے تھے. ٹیلی ویژن پہ کوئی خاص پروگرام دیکھ رہے ہوتے؟ ہاں, میں شاہ زیب کے پروگرام دیکھتا تھا, کیپٹل ٹاک دیکھتا تھا. نہیں, وہ آج شاہ زیب خان زادہ. ہاں جی, وہ کیپٹل ٹاک دیکھتا تھا, حامد میر صاحب کا, اور ارشاد بھٹی صاحب, اور باقی جو لوگ رپورٹ کارڈ, یہی. کیونکہ 2 ہی نیوز چینل آتے تھے, تیسرا تو پی ٹی وی تھا. اچھا, وہ کون کون سے چینل؟ ایک جیو آتا ہے, ایک 92. آج تک تو یہی ہے, ہو سکتا ہے کل کو کوئی چینج کرتے ہیں. پی ٹی وی آتا ہے, پی ٹی وی ہوم, اس طریقے سے. جیو کا انٹرٹینمنٹ چینل, وہ تو میں نے دیکھنا نہیں ہوتا تھا, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں. اور اس کے علاوہ بھی سپورٹس کے 2-3 چینل, آلموسٹ 13 چینلز کی لسٹ ہے. ایک تلاوت والا چینل بھی آتا تھا, قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ, وہ بھی. آپ اپنی فرمائش پہ بھی میں نے سنا ہے چینل لگوا سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ 13 کی لسٹ جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے نکلتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چینل آپ وہاں پہ نہیں چلا سکتے. کسی روز اچھا, جو آپ کے ساتھ شیئر تھے ساتھ میں, جو ایک بشپ صاحب تھے اور ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ بھی اسی چارج کے انڈر ارسٹ تھے؟ جو پروفیسر صاحب تھے وہ 295A میں تھے, 10 سال کی قید تھی, 8.5 سال کاٹ چکے تھے. اور جو بشپ صاحب تھے وہ لائف ان پریزن ہی ہوئے, کیونکہ سزائے موت ہوئی تھی 295C میں. لیکن ان کا پھر ایکویٹل ہو گیا تھا ہائی کورٹ سے. 13.5 سال کے بعد ہماری کورٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سزا ناحق دی گئی. 13.5 سال کے بعد؟ ہاں, لیکن 13.5 سال ان کے واپس نہیں ہوئے. اور اس سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ تیسرے دن ان کی ڈیتھ ہوگی باہر جا کے. 72 ایئرز ان کی ایج تھی, اور بڑے ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے شہباز بھٹی صاحب, جن کا مرڈر ہوا تھا, جو نون لیگ کے ایک منسٹر بھی رہے ہیں کرسچن کمیونٹی کی طرف سے, یہ ان کے بڑے بھائی. گلوبل ٹارچر انڈیکس پہ پاکستان ہائی رسک پہ ہے, اور اس حوالے سے ظاہر ہے UNDP کی رپورٹس بھی ہیں, HRCP کی رپورٹس بھی ہیں, انڈر کسٹڈی کسٹوڈیل ٹارچر ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایسے انسیڈنٹس دیکھے؟ نہیں, جیل میں تو یہ آلموسٹ ناممکنات میں سے ہے کہ اس طرح کوئی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم کر سکے کسی کے ساتھ. اس طرح کے کام حوالات میں ہوتے ہیں. جیل کا ایک اپنا SOP ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے تو رپورٹ ہو جاتی ہے. ایون جب آپ کو جوڈیشل کیا جاتا ہے, یعنی آپ کو پولیس کسٹڈی سے جوڈیشل کسٹڈی میں لے کے جایا جاتا ہے, تو وہاں پہلے آپ کا پورا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پولیس نے میرے ساتھ یہ کیا, مارا پیٹا, جسم پہ کوئی نشان ہے, پورا ڈاکٹر آپ کا میڈیکل کرتے ہیں, کیونکہ اس حالت میں انہوں نے آپ کو لینا ہوتا ہے اور پھر صحیح حالت میں واپس بھی کرنا ہوتا ہے. اور جیل کے اندر باقاعدہ اچھی کوالٹی کا ہاسپٹل اویلیبل ہوتا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے, ہاسپٹل پہنچنے تک کی نوبت آ جائے, وہاں بھی اس کو لے کے جاتے ہیں, اس کو دوائی اپنی چکی کے اندر ملتی ہے. اور صفائی ایسی زبردست ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے جو کینٹ ایریاز ہیں نا, ان کے بعد اگر آپ کو سب سے آرگنائز
جگہ کوئی ہے نا پاکستان میں تو جیل ہے. صفائی کا اتنا بہترین اہتمام ہوتا ہے. اس کی وجہ کا رسک نہیں لے سکتے. اس وقت اڈیالہ میں آلموسٹ 3,500 کی گنجائش ہے اور 8,500 لوگ ہیں 3,500 کی جگہ پہ. اگر وہاں پہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے تو ہاسپٹلس تھوڑے پڑ جائیں گے. اس لیے صفائی کا انتہائی باریکی سے اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے خوبصورتی کا اہتمام کیا جاتا ہے, یعنی سفیدی کے پوائنٹ آف ویو سے. پانی بھی اڈیالہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے, فریش پانی اویلیبل ہے. اور کھانے کا بھی بہترین اہتمام کیا جاتا ہے. ہفتے میں 6 دن چکن ہوتا ہے شام کے وقت. ظاہر ہے ہیومن رائٹس والوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے. 100 گرام کی جو ایک بوٹی ہے وہ ہر بندے کو, ہر قیدی کا حق ہے اسے ملنی ہے. ہر چیز اسکیل کے مطابق. اور دیسی گندم کی 2 بڑی روٹیاں پلانٹ پہ بنی ہوئی بہترین وہ ملتی ہیں. یہ میں آپ کو فضائل نہیں سنا رہا کہ آپ کا اڈیالہ میں کوئی چکر لگے. یہ میں اپنا شرعی حق سمجھتا ہوں اور یہ سب کے لیے ہے, یہ نہ سمجھے میرے لیے کہ یہ میں بتاؤں کہ ہمارے ملک میں سارے ادارے کوئی برے نہیں ہیں. جیل اتنا آرگنائز ادارہ ہے اپنے صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے, کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ اتنا اور کوئی آرگنائز ادارہ نہیں ہے فوج کے بعد. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جوڈیشل ہونا, یعنی حوالات سے جیل چلے جانا ایک بہت بڑی بات ہے کہ جیل میں تو کرمنلز بن جاتے ہیں جا کے. نہیں, وہ لوگ بنتے ہیں جو نشاور معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں, بیرکس میں وہ رہتے ہیں اور ان کا کاروبار ہی زندگی کا یہی ہوتا ہے, وہاں مل کے ہوتا ہے. باقی تو لوگ سدھر کے نکلتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں ڈکی بھائی کا بھی آپ نے انٹرویو سنا, ڈاکٹر عادل کا بھی سنا, وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم حوالات سے کمپیئر کریں تو جیل جنت ہے, اور وہ سارے جیل کی کتنی تعریفیں کر رہے تھے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, جیل کی پولیس جو ہے, جس پولیس سے آپ واقف ہیں اس سے بالکل اپوزٹ ہے. جیل کی پولیس آپ کے گھر کے فرد کی طرح ہے, آپ کا غم ان کا غم ہے. وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں کسی شخص کے نکلنے پہ جتنے آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, اور آپ کے دکھ میں وہ اتنے ہی شریک ہوتے ہیں جتنا آپ کا فیملی ممبر. وہاں رشوت کا کلچر ہے, وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, اس طرف بھی آ جائیں گے. وہ گھر کا فرد ہو, سنا نہیں ہم سے تو کسی نے رشوت نہیں. وہ اس لیے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا ہیں اور ظاہر ہے کیونکہ میں نے جو چیز نہیں دیکھی میں کیوں بیان کروں. میں تو پازیٹیو چیزیں پہلے بیان کر دوں نا جو وہاں پہ ہیں, کہ جیل کی پولیس اتنا خوبصورت منظر کھینچا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو باہر ابھی وہ سلائیڈیں بھر رہے ہیں, جو باہر دیکھیں باہر جو غربت کی یا ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, جن کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہے, وہ اندر جا کے بہت خوش ہیں. وہ کہتے ہیں باہر تو ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں. اس کے بعد میرا خیال بہت سے لوگ اندر جانا چاہیں گے. وہ سرکار تو جا رہے ہیں, لوگ غریب لوگ جاتے ہیں اندر, بار بار چلے جاتے ہیں, 8-8 10 دفعہ جاتے ہیں. وہ ایک صاحب پولیس موبائل میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک ویڈیو آیا, اور میں آپ کو بتاؤں بعض لوگ اپنی سیکورٹی کے لیے بھی اندر چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر قتل کیس میں ایک شخص کی ٹیکسی استعمال ہوئی تھی, وہ 3 لوگ تھے, ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں تھا, تینوں کا ایکویٹل ہو گیا تھا ہائی کورٹ سے, ضمانت ہوئی تھی, ایکویٹل نہیں ہوا تھا. ایک نے مچل کے جمع کروائے, باہر نکلا تو اس کو کسی نے پکڑ لیا, پتہ نہیں ایجنسیز نے پکڑا یا طالبان نے پکڑ لیا یا کیا کیا. باقی 2 ہے 1.5 سال تک اڈیالہ ملے ہیں, انہوں نے اپنے مچل کے ہی جمع نہیں کروائے کہ ہم اندر سیکیور ہیں, اور جب ملک کے حالات بہتر ہوئے تو پھر وہ باہر نکلے. اور 1.5 سال کسی نے ان کو کہا آپ اندر کیا کر رہے ہیں, آپ کی تو ضمانت ہوئی ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ اندر ہیں, کھائیں پیئیں. آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے بہت سارے قیدی بھی جیل سے بھاگے تھے, تو جو وہ خود چھوڑے تھے, وہ جو نہیں وہ ہو بھی گئے نا کچھ, وہ کراچی میں ایک انسیڈنٹ, جیل سے صرف آپ فلموں میں نکل سکتے ہیں, یہاں سے نہیں نکل سکتے. ان کے گھر والوں نے پکڑ پکڑ کے واپس دیا کہ بھائی یہ لے لو. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں جیل سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے, بلکہ وہ آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی دیکھتے ہیں. اڈیالہ جیل کوئی توڑ کے بتائے, اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے بھائی, اتنا سیکیور سسٹم ہے. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں جہاں رہ کر آیا اسی جیل کی بات کروں گا نا, جہاں میں نے زیادہ وقت گزارا, میں نے پورے سسٹم کو میں نے آبزرو کیا, کوئی نہیں توڑ سکتا. اس طریقے سے کسی کو آزاد نہیں کروایا. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب جیل میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو پہلی تلاشی اتنی جامع ہوتی ہے, اتنی جامع تلاشی ہوتی ہے کہ وہ تو کوئی چیز پنہا رہنے ہی نہیں دیتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ایسی ہی تلاشی ہوئی؟ جی ہاں, ہماری اکیڈمی میں بھی ایسی تلاشی ہوتی ہے. آپ نے کہا نا آپ کے ہاں, ہمارے یہاں ایسی تلاشی, آپ کے یہاں سے مراد تلاشی ایسی ہی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے جیل میں آپ کینچی نہیں رکھ سکتے, بلیڈ نہیں رکھ سکتے, شیشہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ کئی لوگ قتل ہوئے ہیں. جیل کے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں نا گوروں کے زمانے کے, وہ بالکل صحیح بنے ہوئے ہیں, آپٹیمل بنے ہوئے ہیں. آپ کی بھی اتنی ہی گہری تلاشی ہوئی تھی جیل میں؟ تلاشی جس طریقے سے لی جانی چاہیے ویسے ہی ہوئی. باقی اگر آپ یہ کہ کچھ لوگ تو اس تلاشی کو بھی پہلی سیکشن نہیں, وہ پتہ کس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ جو اس قسم کی آپ تلاشی کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں یہ ہوا ہے کہ بعض لوگ بخشی خانہ میں جب پیشیوں پہ جاتے ہیں نا اور وہ نشے کے عادی ہیں, تو بعض اوقات وہ نشاور چیزیں چھپا کے ایسی جگہوں پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ انہیں پھر ننگا کر کے ان کی تلاشی لی جاتی ہے. وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ وہ چیک اپ, ظاہر ہے اب تو الیکٹرانک ڈیوائسز موجود ہیں, جامع تلاشی ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ ہم لوگوں کی لیتے ہیں, اسی طریقے سے. کوئی خاص اصطلاحات ٹرمینالوجیز جیل کی جو آپ نے باہر ہے کسی کی؟ ہاں جی, وہاں پہ جو سب سے زیادہ ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے سب اچھا ہے, آل از اوکے. یعنی جب چکی کو لاک کر دیا جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ اس سرکل کی تمام چکیاں جو ہیں وہ سب اچھی کر دی ہیں, سب اچھا ہو گیا. یہاں وہاں پہ بھی سب اچھا ہو گیا. یہ انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے, یہ ٹرم ہے وہاں کی. اسی طریقے سے
ناشتے کے لیے آپ کو آدھی روٹی ملتی ہے کیونکہ دن کا کھانا 10 بجے آ جاتا ہے, تو پھر ناشتہ اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ دن کا کھانا کھا سکیں. شام کا کھانا آتا ہے 3:30 4 بجے, اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد آپ کو ناشتہ ملتا ہے. تو وہ جو آدھی روٹی ہے اسے ٹوکن کہا جاتا ہے, اس کے لیے ٹوکن کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اس طریقے سے جب آپ کو چکی کے اندر بند کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گنتی پوری کر دی ہے, گنتی یہاں سے وہاں شفٹ کر دی. یہ تو ڈکی بھائی نے بھی وہ ٹرم استعمال کیا, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ اب ہم جیل فیلو تو ہے نا اس اعتبار سے, تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ یار یہ وہ ٹرمز استعمال کر رہا ہے, گنتی پیورلی. وہ پھر وہ جب بتا رہے تھے کہ جی آپ ہفتے میں ایک دن آپ کا ٹیلی فون کا ہوتا ہے, اس میں آپ اتنے منٹ تک آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں, باقی ایسے ہی ہے. ٹیلی فون کی فیسلٹی یہ بھی گوروں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے, کچھ عرصہ پہلے تک اور آپ گھر پہ بات کرتے تھے اس کا؟ جی, آپ بلڈ ریلیشنز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کوئی 5 نمبر وہ آپ فیڈ کروا دیں گے, اس میں آپ کا وکیل اور آپ کے بلڈ ریلیشن. تو میں نے اپنی وائف کا نمبر دیا تھا, والد صاحب کا نمبر دیا ہوا تھا, اور اپنے بیٹے کا نمبر دیا تھا, اور وکیل کا میں نے 4 ہی کروائے تھے. 1 پہ میں نے والد صاحب کو رکھا تھا, 2 جو ہے وہ بیوی کا رکھا ہوا تھا, 3 میں نے اپنے بیٹے کا, اور 4 وہ آپ نے خود نہیں بلانا ہوتا, وہ کوڈز بلانے ہوتے ہیں. 4 پہ میں نے اپنے وکیل حافظ طاہر جوبی صاحب کا رکھا تھا. دن میں یہ سہولت کتنی بار میسر آتی ہے؟ ہفتے میں آپ کو 2 دن دیے جاتے ہیں اور 40 منٹ ہوتے ہیں. آپ 40 منٹ طویل گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن ایک دن میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے, تو وہ 2 دن میں ہی مکمل ہوتی ہے. اور ملاقات کتنے؟ ملاقات ہفتے میں 1 دن, وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا, کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا اور ہمارا دن ایک ہی ہوتا تھا. منگل کا روز ہوتا ہے, جمعرات کا ہوتا ہے؟ نہیں, جمعرات. ان کے ہاں 2 دن تھے نا. ہاں, وہ منگل کا ان کے وکلاء کے لیے تھا, فیملی کے لیے ان کا بھی جمعرات کا ہی ہوتا تھا. ٹھیک, تو ایک ہی دن آپ کی اچھا پیسے ان کو تو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا؟ نہیں, ان کو ملانے کے لیے وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر آفس میں لے کے جاتے ہیں. ظاہر ایکس پرائم منسٹر, انہیں تو پروٹوکول دیا جائے گا. نہیں, لیکن ان کی تو ملاقات ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ تو گورنمنٹ تو آپ کو بتا رہی ہے 186 ملاقاتیں ہوئی, وہ ہو چکی نا, وہ ہوئی نا. تو آپ یہ بتائیں کہ اب نہیں ہونے دے رہے تھے, پہلے تو ہوئی ہیں, سینکڑوں ہوئی ہیں. اب نہیں ہو رہی نا؟ ہاں اب نہیں ہو رہی, 4 نومبر کے بعد سے ایک ہوئی ہے صرف, وہ جو ڈاکٹر ہیں عظما تھی ان کی ہوئی ہے. ہاں, ان کی ہمشیرہ. ہاں, اس سے پہلے سینکڑوں ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے وکلاء, بلکہ ان کا تو ٹرائل بھی اندر چل رہا ہے. نہیں, اب نہیں ہو رہی, جسٹیفائڈ ہے, نہیں ہو رہی. ملاقات ہونی چاہیے جیل مینول کے مطابق. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ بالکل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اگر ہماری حکومت تو بیچاری کیا کرے گی اس معاملے میں, یہ تو جیل مینول جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے, یہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس بندے کی ملاقات کروانی, کس کی نہیں. یہ سپرنٹینڈنٹ نہیں کرانے دے جی, یہ اس کا اختیار ہے, یعنی نہیں, وہ چاہتا ہے نہیں چاہتا, یہ تو لادہ ٹاپک ہے, یہ انہوں نے کروانی ہوتی ہے. یہ آپ زبردستی کسی کے اوپر انفلوئنس کر کے ملاقات نہیں کروا سکتے. آپ اڈیالہ میں رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سپرنٹینڈنٹ ہے جو عمران خان کی ملاقات نہیں کرانے دے رہا؟ جیل مینول کے مطابق سپرنٹینڈنٹ ملاقات کروا دیتا ہے, اور اگر جیل مینول کے مطابق ملاقات نہ بنتی ہو تو نہیں کروائے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, آئیڈیلی جی میں آپ کو بتاؤں, جیل مینول میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنی, کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پولیٹیکل نہیں دینی کہ آپ اپنی جیل کو کوئی پولیٹیکل آفس بنا لیں. یعنی میں بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تو میری ملاقاتیں بھی بند ہو جانی تھی. تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل آفس بنا لیا تھا. ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو جس قسم کی ٹویٹس آتی تھی یہی بنیاد بنائی ہے نا انہوں نے. وہاں پہ آپ کو ٹویٹ کرنے کی اجازت تھی؟ نہیں, ہمیں تو نہیں ہے. تو خان صاحب کو تھی؟ نہیں, وہ اپنی سسٹر کے ذریعے پیغام بھجواتے تھے. لیکن خود تو میرا خیال وہاں پہ موبائل نہیں, کوئی نہیں, بالکل یہ جھوٹ ہے جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی اندر کوئی خان صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ ناٹ ایٹ آل. موبائل فون کسی کو دے بھی دے, اول تو موبائل آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے جی, نہ اسلحہ لے کے جا سکتے, کوئی سہولت کاری بھی نہیں کرتا. یہ جیل کے جو ملازمین ہیں ان کی بھی پوری تلاشی ہوتی ہے چکیوں میں آنے سے پہلے, ورنہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو موبائل تو کوئی لے کے ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو میسج دیں ملاقات کے دوران, میں اپنے وکیل کو میسج دوں کہ میری طرف سے آپ سوشل میڈیا پہ یہ پیغام پھیلا دیں, جس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ میری وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہ روڈ بلاک کرے گا, نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گا, نہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا, صرف قانوناً اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیم ممبرس کو بھی لوگ اکسا رہے تھے کہ تسی بھی کچھ کرو نا, موب چڑھاؤ, تھانے ہوتے. تو میں نے منع کیا تھا کہ حرکت نہیں کرنی. تو اس قسم کا پیغام تو آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن اگر میں یہ پیغام بھیجوں کہ جا کے آپ سٹی تھانے کو گھیر لیں اور اس وقت تک نہ نکلیں جب تک مخالفین کے اوپر آپ دفعہ نہ کٹوا لیں, وہ آپ کو لگتا ہے ایسا بھیج رہے ہیں وہ؟ نہیں, اگر اس طرح میں کوئی پیغام دوں تو اس کے بعد میری اگلی جو ملاقات ہے وہ بھی ختم ہو جائے. جتنے بھی حالات آپ نے جیل کے بتائے ہیں, روٹی مل رہی ہے اور سب چیزیں بہت, یہ میں نے اپنی بتائی ہے, خان صاحب کو تو اس سے بھی زیادہ ملتی ہے ظاہر ہے, اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں. خان صاحب دیا جائے. کیا کیا مل رہا ہے خان صاحب کو؟ خان صاحب کو نٹس ملتے ہیں, نٹس ملتے ہیں, اس طریقے سے جوس ملتا ہے ان کو, دیسی گھی کے تڑکے. جب وہ ان کا مشقتی لگاتا تھا تو مجھے خوشبو آتی تھی, کیونکہ ان کی چکی اور میری چکی بالکل ساتھ تھے, بیچ میں صرف ایک دیوار تھی, آلموسٹ کوئی 10. اور آپ تو چاہتے ہوں کہ کاش یہ دیوار گر جاتی. نہیں, میں کیوں چاہوں گا, میں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ بھی میں نے زندگی گزارنی ہے. میں جیل کی زندگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تکلیف کاٹی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں کاٹ رہا تھا. میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا تھا, میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا تھا, سلام علی یوسف, الحمدللہ. اور میں نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بایوگرافی کے اوپر ایک کتاب رکھی تھی, وہ دوبارہ سے پڑھی. سورہ یوسف تو میں نے پڑھ رکھی تھی, پوری سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ
ایک عالم دین نے لکھا تھا, 300-400 صفحوں کی کتاب تھی, اور وہ جیل میں بیٹھ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کسی وکھرے جہان میں ہوتے ہیں. اور وہ کتاب آپ منگوا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, لائبریری ہر جگہ موجود ہوتی ہے. آپ کتاب ایک وقت میں ایک ایشو کروائیں گے, 10 دن کے اندر آپ نے واپس کر دی ہے. ٹھیک, تو وہ میں نے ایشو کروائی تھی, تو میں نے پڑھی. دیکھیں علی بھائی 103 ڈوز آپ رہے ہیں, خان صاحب کو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, بہت مشکل وقت ہے. 2 سال ایک ایکسٹروورٹ بندے کے وہاں گزارنا 200 سال کے برابر ہے, کہنا آسان ہے. ظاہر خان صاحب تو میری طرح ایک ایکسٹروورٹ بندے, کیونکہ جیل میں ٹائم ہی نہیں گزرتا. آپ کیا کچھ کریں گے, میں آپ کو بتاؤں, میں گھڑی پہ 9 بجے دیکھتا تھا نا, 2 گھنٹے کے بعد میں ٹائم دیکھتا تھا تو 9:15 ہوئے ہوتے تھے, 11 نہیں بجے ہوتے تھے. یہ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے جیل کی. اور 2 سال جو بندہ اندر رہتا ہے اس کو تو جیل پھر اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتی ہے, انسان پینک کر جاتا ہے. پھر ایسا بندہ جسے پبلک میں رہنے کی عادت ہے, باتیں کرنے کی عادت ہے, اس کی تو مشکل ہو جاتا ہے. مشقتی سے بھی آپ کتنی گفتگو کر لیں گے, مشقتی تو مجھے بھی الاؤ تھا لیکن میں نے نہیں لیا ہوا تھا. میں نے کہا جو جیل کا کھانا آ رہا ہے ٹھیک ہے. تو خان صاحب جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, انہیں جو فیسلٹیز وہاں پہ ملی ہوئی ہیں وہ ڈیزرو کر, کوئی احسان ان پہ کرنے والی بات نہیں ہے. تو ایکس پرائم منسٹر 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا جیل میں, بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ کیا کریڈٹ؟ آئی مین اتنا مشکل وقت بیئر کر لینا ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ اور سمجھ آیا تھا, کریڈٹ تو ان کو ملا چاہیے جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ اس اعتبار سے تو ظاہر وہ خان صاحب کو جاتا ہے, انہوں نے مشقت کاٹی ہے, ان یوٹیوبرز نے تو نہیں کاٹی جنہوں نے ان کے نام کے اوپر ڈالرز بنائے ہیں. وہ تو اکیلا بندہ جو ہے وہ تکلیف کاٹ رہا ہے. بڑی خوبصورتی سے دونوں طرف کریڈٹ دے دیا. نہ وہ میں نے عذرائے تفنن بات کی ہے. آپ نے کہا اندر رہنے کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں, تو یہ سوال بھی آپ کا مبہم تھا نا. میں نے اندر رکھنے کا کریڈٹ نہیں کہا تھا, اندر رہنے کا کریڈٹ کہا تھا. رکھنے والے تو اندر نہیں رہ رہے نا. نہیں, اندر تو ظاہر ہے داخل کیا جاتا ہے نا, تو پھر بندہ رہتا ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑی دلیری سے کاٹ رہا ہے, فلاں بڑی دلیری سے, اور کیا کرے کوئی بیچارہ. جیل تو کوئی نہیں توڑ سکتا. وہ فلموں میں ہی, آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی توڑ سکتے ہیں, یہاں تو کوئی جیل نہیں توڑ سکتا, نہ باہر سے کوئی توڑوا کے آزاد کروا سکتا ہے. بہرحال جیل میں جو بندہ ہے وہ اکیلے ہی تکلیف کاٹ رہا ہے. جس طرح ایک بیمار آدمی بیڈ کے اوپر تکلیف اکیلے ہی کاٹتا ہے, ساتھ والے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں. تکلیف میں کوئی شک نہیں. اس میں کیسے محسوس ہوا؟ اس لیے کہ جیل کو میں نے پریکٹیکلی 103 دن میں دیکھا ہے کہ اکیلا بندہ جیل کے اندر ہو. میرے پاس تو پھر بھی 2 ساتھ والی چکیاں تھیں جن سے میں بات کر سکتا تھا. خان صاحب کو تو 6 چکیاں ملی ہوئی ہیں, ان کے پاس تو صرف مشقت ہی ہے. اور اس بیچارے کا بھی کیا لیول ہوگا, وہ ظاہر ہے کھانا پکانے والا ہے. میرے ساتھ تو ایک پروفیسر تھا لٹریچر کا, دوسری طرف ایک بشپ تھا. ہمارے پاس انٹرسٹ کی چیزیں تھیں, ہم کبھی انجیل کو ڈسکس کر لیتے تھے, کبھی نیٹشے کو ڈسکس کر لیتے تھے, کبھی کارل مارکس کو ڈسکس کر لیتے تھے کیونکہ وہ لٹریچر کے بندے تھے, کبھی قرآن ڈسکس ہو جاتا تھا. ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی تھی, گھنٹوں ہوتی تھی. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تھاٹس کو شیئر کرتے تھے, تو ایک بولنے کا موقع مل جاتا تھا. لیکن خان صاحب کے پاس تو یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے, ان کے لیے مشکل ہے. خان صاحب کو آپ نے غصے میں سنا, کیونکہ ظاہر سن تو سکتے تھے. ہاں جی, کبھی کبھار وہ غصے میں آتے تھے کیونکہ وہ دن میں 2 وقت آتے تھے کھانا کھانے کے لیے, اور بیچ میں صرف ایک دیوار ہے بس, یہ اتنی اونچی دیوار ہے آلموسٹ 9 سے 10 فٹ کی, اور یہ اوپر سے اوپن ہے اور ان کا بھی اوپن ہے. اور اس دیوار کے جسٹ پیچھے وہ اپنے مشقتی سے کبھی گفتگو کر رہے ہوتے تھے. 9 بجے ناشتے کے لیے ایگزیکٹ کلاک ٹائم پہ آ جاتے تھے وہ. مجھے اس لیے پتا چلا کہ میں اس وقت واک کر رہا ہوتا تھا. میں ناشتہ کر لیتا تھا فجر کے بعد, وہ ناشتہ کرتے تھے 9 بجے, اور میں اس کے بعد پھر واک کرتا رہتا تھا. ظاہر ہے اس لیے تو میں نے اپنا وزن جو ہے 88 کلو سے 68 کلو کر لیا. ڈائٹ بھی کنٹرول کی اور 20 کلو کم ہوا ہے, 20 کلو کم کیا. لیکن گھر آ کے 20 دنوں میں دوبارہ سے تقریباً میں نے 6-7 کلو گین کر لیے. نہیں وہ جیل کی مرغیاں آپ کو میسر نہیں تھی گھر میں؟ گھر میں تو دیسی گھی کے پراٹھے, اور جیل میں وہ جو جیل کا کھانا تھا وہ آپ تو پروٹین جو ہے اس سے آپ نے کتنا وزن گین کر لینا. میں نے کاربز کم کر دی ہوئی تھی نا, 2 روٹیاں ملتی تھی, میں 1 کھاتا تھا. صبح ویسے ہی آدھا ملتی تھی روٹی, اور دن کے وقت میں نے ریکویسٹ کر کے نا ابلے ہوئے چاول لگوا لیے ہوئے تھے, اور وہ بھی میں آدھی پلیٹ کھاتا تھا. وہ بڑی والی پلیٹ نہیں, چھوٹی والی آدھی پلیٹ, کیونکہ میں انٹینشنلی یہ کر رہا تھا. مجھے پتا تھا کہ میرے پاس بڑا اچھا موقع ہے. ایکسرسائز بھی کر رہے تھے, اور ایکسرسائز میری صرف یہ تھی کہ میں واک کرتا تھا, اور مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اب جیل میں بیمار نہیں ہونا. اور دیکھیں اللہ کی قدرت, 103 دنوں میں ایک دفعہ بھی سر درد نہیں ہوا, ایک دفعہ بھی پیٹ لوز نہیں ہوا, ایک دفعہ بھی میری نیند ڈسٹرب نہیں ہوئی, ایک دفعہ مجھے بخار نہیں ہوا, بیمار نہیں ہوا. ہاں الحمدللہ, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور سب سے بڑی بات, میں تقریباً 8 ساڑھے 8 سو جاتا تھا. کیپٹل ٹاک لگا ہوتا تھا, 9 کا خبر نامہ نہیں تھا جیو کا آتا, اور میں سو چکا ہوتا تھا. اور پھر الحمدللہ فجر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی. آپ 8 ساڑھے 8 سوئیں تو کتنا سوئیں گے, 4 بجے 3:30 بجے اٹھ ہی جائیں گے. اور پھر میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں شاہ زیب کا پروگرام دیکھتا تھا صبح 7 سے 8 جو رات میں. ایون دین علی بھائی جیل از اے جیل, ظاہر ہے اس میں میں آپ کو فضائل نہیں سنا رہا, لوگوں کے ایشوز, لیکن آپ نے اگر جیل گزارنی ہے نا, اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس سسٹم میں فٹ کرنا ہے. جو لوگ وہاں 3-4 سال سے رہ رہے ہیں نا, یقین کریں وہ اس طریقے سے رہتے ہیں کہ ان کا گھر ہے. لوگوں نے اندر گملے بھی رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس طریقے سے اپنی ٹوائلٹ کی صفائی بھی خود کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ سفیدی بھی خود مارتے ہیں. میرے ساتھ تو خیر ایک آنر والا رشتہ تھا, جو لوگ تھے ساتھ والے مشقتی,
تو وہ خود ہی آ جاتے تھے کہ نہیں سر وہ جو ہمارے بڑا ٹیچر آدمی ہیں، کو امیر آدمی جاتا ہے ان پرٹیکولر وہ وہاں پہ تعمیر و مرمت کے کام بھی کرا دیتا ہے. اس کو ٹوری کہتے ہیں. یہ ایک اور ٹرم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوری. ٹوری. یہ پنجابی میں بولا جاتا ہے اس کی بڑی ٹور ہے. ہاں تو جیل میں یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. یہ جتنے آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں ٹوری ہوتے ہیں. ٹوری وہ ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرا پیمنٹ کر کے نا کچھ فیسلٹیز لے لیتے ہیں. مثلا خان صاحب بھی ٹوری ہیں, انہیں گرم پانی کی ایک لائن ملی ہوئی ہے لیکن وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں. عام لوگوں نے یہ گرم لائن لینی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے. تو وہ ٹوری جو ہے نا وہ اس طرح کی فیسلٹیز لے لیتے ہیں. آپ نے نہیں سوچا آپ بھی ٹوری بنے؟ مطلب دوسری فیسلٹی میں آپ کو بتاؤں کیا لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ ہمیں پکا ہوا کھانا نہ دیں, آپ نے جو ہمیں گوشت دینا ہے کچا دے دیں, ہم اپنے مشقتی سے اپنی مرضی کا کھانا پکوا لیں گے. وہاں پہ یہ کینٹین سے آپ انڈے منگوا کے ان کو بنوا سکتے ہیں. یہ فیسلٹی کینٹین اویلیبل ہے. آن لائن پیمنٹ کر کے ہفتے میں 2 دن بندہ آتا ہے. مشقتی جائے گا تو وہ کیفیٹیریا میں بنائے گا یا وہاں کوئی نہیں, سہولت ہوتی ہے؟ ہفتے میں 2 دن آپ کے سیل تک بندہ آئے گا جو آن لائن اس وقت آپ کی بکنگ کرے گا اور شام کو آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ بک کروائیں گے. آپ دودھ منگوا سکتے ہیں پیکٹوں والا, اس طریقے سے سوئیاں منگوا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں. وہ سبسڈائز ریٹ پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ معمول سے. ہاں معمول سے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ شیمپو منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں, صابن منگوا سکتے ہیں, کپڑے دھونے کے لیے الگ سے صابن منگوا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. کینٹین بالکل صحیح. انڈے لوگ منگواتے ہیں, کھاتے ہیں, اپنی پروٹینز پوری کرتے ہیں, لیکن وہ آن پیمنٹ ہے. جو جیل کی طرف سے آپ کو کھانا ملنا ہے نا مفت, وہ اسی روٹین کے مطابق ملنا. اچھا آپ نے نہیں سوچا آپ ٹوری بنے؟ میں جو پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کوئی نہیں, مجھے آلریڈی اتنا اچھا کھانا مل رہا تھا کہ میں تو بڑا خوش تھا کیونکہ میں گندم کی روٹی کھاتا تھا جو گھر میں مجھے اس طرح اویلیبل نہیں ہے. کچھ کتب رکھوا دیں وہاں لائبریری کے, اپنے ریسرچ پیپرز وہاں پہ رکھوائیں. ہاں نہیں, وہ اس کے لیے پھر ایک اپروول لے کے کرنا پڑتا ہے. آلریڈی بکس اچھی وہاں رکھی ہوئی تھی, میں پڑھتا تھا. اور جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ ہے نا اڈیالہ کے, انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں, کتابوں کا شغف رکھتے ہیں. اس پوسٹ کے اوپر اتنا پڑھا لکھا انسان ہونا جس کو لٹریچر کے ساتھ بھی دلچسپی ہو, ریلیجن کے ساتھ بھی, ہر فون مولا وہ بنتا ہے.